شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے، جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکے؟ پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔ یہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھا گئے۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اندازہ ٹھہرایا ہوا غالب با علم اللہ کا۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے،
اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا نہ وہ بچائے جاتے، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ بے رخی نہ برتتے ہوں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دو تو وہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تو تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے ہی میں ہوں گے۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ یہ نہیں ہے مگر ایک تند آواز کہ یکا یک سارے کے سارے جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں۔ مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اے گنہگارو، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹا کر دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے جانور بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور مشروبات، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ پس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور علانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے،
जो सब तरह की पैदाइश का बखूबी जानने वाला है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी, जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो। जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, क्या वो इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं? बेशक कादिर है, और वही तो पैदा करने वाला, जानने वाला है। वो जब कभी किसी चीज का इरादा करता है, उसे इतना फरमा देना काफी है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाती है। पस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है कुरान बाहिकमत की कि बेशक आप पैगंबरों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान अल्लाह जबरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादे नहीं डराए गए थे, सो इसी वजह से ये गाफिल हैं। इनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, सो ये लोग ईमान न लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, फिर वो ठोड़ियों तक हैं, जिससे इनके सर ऊपर को उलट गए हैं। और हमने एक आड़ इनके सामने कर दी और एक आड़ इनके पीछे कर दी, जिससे हमने इनको ढांक दिया, वो नहीं देख सकते। और आप इनको डराएं या न डराएं, दोनों बराबर हैं, ये ईमान नहीं लाएंगे। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बिन देखे डरे। सो आप इसको मगफिरत और बावकार अज्र की खुशखबरियां सुना दीजिए। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो आमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं और उनके वो आमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं। और हमने हर चीज को एक वाज़े किताब में जब्त कर रखा है। और आप उनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों का किस्सा बयान कीजिए, जबकि उस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने उनके पास दो को भेजा, सो उन लोगों ने अव्वल दोनों को झुटलाया। फिर हमने तीसरे से तायीद की, सो उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। उन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम निरा झूठ बोलते हो। इन रसूलों ने कहा, हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो सिर्फ वाज़े तौर पर पहुंचा देना है। उन्होंने कहा कि हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज न आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या इसको नहूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और एक शख्स उस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राह रास्त पर हैं। और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं उसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफा न पहुंचा सके और न वो मुझे बचा सके, फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सबके रब पर ईमान ला चुका। उससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। कहने लगा, काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता। ये मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया। इसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा और न इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक वो सब के सब बुझ बुझा गए। ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल उनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने न उड़ाई हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। और उनके लिए एक निशानी खुश्क जमीन है जिसको हमने जिंदा कर दिया और उससे गल्ला निकाला जिसमें से वो खाते हैं। और हमने उसमें खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए और जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं ताकि लोग उसके फल खाएं। और उसको उनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। वो पाक जात है जिसने हर चीज के जोड़े पैदा किए,
خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اندازہ ٹھہرایا ہوا غالب با علم اللہ کا۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا نہ وہ بچائے جاتے، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ بے رخی نہ برتتے ہوں۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دو تو وہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تو تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے ہی میں ہوں گے۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ یہ نہیں ہے مگر ایک تند آواز کہ یکا یک سارے کے سارے جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں۔ مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اے گنہگارو، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹا کر دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے جانور بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور مشروبات، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں،
लेकिन फिर भी मुश्रिकीन उनके लिए हाजिर बाश लश्कर बने हुए हैं। बस आपको उनकी बात गमनाक न करे, हम उनकी पोशीदा और अलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं। क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया है? फिर यकायक वो सरी झगड़ालू बन बैठा और उसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा, इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है? आप जवाब दीजिए कि उन्हें वो जिंदा करेगा जिसने उन्हें अव्वल मर्तबा पैदा किया है, जो सब तरह की पैदाइश का बखूबी जानने वाला है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी, जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो। जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, क्या वो इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं? बेशक कादिर है, और वही तो पैदा करने वाला जानने वाला है। वो जब कभी किसी चीज का इरादा करता है, उसे इतना फरमा देना काफी है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाती है। पस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है कुरान बाहिकमत की कि बेशक आप पैगंबरों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान अल्लाह जबरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादे नहीं डराए गए थे, सो इसी वजह से ये गाफिल हैं। इनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, सो ये लोग ईमान न लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, फिर वो ठोड़ियों तक हैं, जिससे इनके सर ऊपर को उलट गए हैं। और हमने एक आड़ इनके सामने कर दी और एक आड़ इनके पीछे कर दी, जिससे हमने इनको ढांक दिया, वो नहीं देख सकते। और आप इनको डराएं या न डराएं, दोनों बराबर हैं, ये ईमान नहीं लाएंगे। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बिन देखे डरे। सो आप इसको मगफिरत और बावकार अज्र की खुशखबरियां सुना दीजिए। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो आमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं और उनके वो आमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं। और हमने हर चीज को एक वाज़े किताब में जब्त कर रखा है। और आप उनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों का किस्सा बयान कीजिए, जबकि उस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने उनके पास दो को भेजा, सो उन लोगों ने अव्वल दोनों को झुटलाया। फिर हमने तीसरे से तायीद की, सो उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। उन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम निरा झूठ बोलते हो। इन रसूलों ने कहा, हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो सिर्फ वाज़े तौर पर पहुंचा देना है। उन्होंने कहा कि हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज न आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या इसको नहूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और एक शख्स उस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राह रास्त पर हैं। और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं उसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफा न पहुंचा सके और न वो मुझे बचा सके, फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सबके रब पर ईमान ला चुका। उससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। कहने लगा, काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता। ये मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया। इसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा और न इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक वो सब के सब बुझ बुझा गए। ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल उनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने न उड़ाई हो।
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اندازہ ٹھہرایا ہوا غالب با علم اللہ کا، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا نہ وہ بچائے جاتے، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں، اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ بے رخی نہ برتتے ہوں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دو تو وہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تو تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے ہی میں ہوں گے۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ یہ نہیں ہے مگر ایک تند آواز کہ یکا یک سارے کے سارے جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اے گنہگارو، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹا کر دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے،
اور काफिरों पर हुज्जत साबित हो जाए। क्या वो नहीं देखते कि हमने अपने हाथों बनाई हुई चीजों में से उनके लिए चौपाए जानवर भी पैदा कर दिए जिनके ये मालिक हो गए हैं, और इन मवेशियों को हमने उनका ताबे फरमान बना दिया है, जिनमें से बास तो उनकी सवारियां हैं और बास का गोश्त खाते हैं। उन्हें इनसे और भी बहुत से फायदे हैं और मशरूबात, क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? और वो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि वो मदद किए जाएं। हालांकि उनमें इनकी मदद की ताकत ही नहीं, लेकिन फिर भी मुश्रिकीन उनके लिए हाजिर बाश लश्कर बने हुए हैं। बस आपको उनकी बात गमनाक न करे, हम उनकी पोशीदा और अलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं। क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया है, फिर यकायक वो सरी झगड़ालू बन बैठा और उसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा, इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है? आप जवाब दीजिए कि उन्हें वो जिंदा करेगा जिसने उन्हें अव्वल मर्तबा पैदा किया है, जो सब तरह की पैदाइश का बखूबी जानने वाला है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, क्या वो इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं? बेशक कादिर है, और वही तो पैदा करने वाला जानने वाला है। वो जब कभी किसी चीज का इरादा करता है उसे इतना फरमा देना काफी है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाती है। पस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे।